الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطاہرین الطاہرین اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ کتاب الکافی اصول کافی شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی کہ جن کی وفات 329 ہجری میں ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 328 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ غیبت صغریٰ جس سال ختم ہوئی اسی سال جو ہے وہ شیخ کلینی دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیخ کلینی اپنے دور کے ایک بہت بڑے محدث اور یہ ان علماء میں سے ہیں جنہیں ثقۃ الاسلام کہا گیا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو ثقۃ الاسلام کہا گیا ہو۔ اس زمانے میں ثقۃ الاسلام کہنا ایک بہت بڑا ایک لقب تھا، ایک بہت بڑا اعزاز تھا کسی بھی عالم کے لیے۔ دوسرا سب سے بڑا اعزاز شیخ کلینی کے لیے یہ تھا کہ ان کی کتاب جیسے ہی لکھی گئی اور مومنین تک پہنچی یہ محور بحث بن گئی، یعنی مومنین جہاں بھی بیٹھتے تھے، علماء جہاں بھی بیٹھتے تھے اس کتاب کا مباحثہ کیا کرتے تھے۔ انہی کی حیات ہے، قید حیات میں شیخ کلینی کے اصول کافی جو ہے وہ علماء کے درمیان محور بحث رہی ہمیشہ سے۔ تو اس کا اہتمام شروع سے ہی، یعنی پہلے دن سے ہی اس کتاب کا اہتمام جو ہے وہ بہت زیادہ شیعہ علماء کے درمیان تھا، خصوصاً محدثین کے درمیان۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے کہ جو تبویب کی گئی ہے۔ تبویب کہتے ہیں یعنی کتاب کو عنوان دیا گیا، احادیث کو ایک عنوان کے تحت جمع کیا گیا۔ مثلاً کتاب فضل القرآن، اب فضل قرآن کے اوپر جتنی بھی روایتیں انہیں جمع کیا گیا، صحیح، اور پھر ان کے ابواب بنائے گئے۔ اب جیسے یہ پہلا باب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس باب کا نام کیا ہے؟ کتاب فضل القرآن۔ باب ہے باب تمثل القرآن و شفاعتہ لأہلہ۔ اب اس کا ایک پہلا باب ہے، پھر دوسرا باب ہے، پھر تیسرا باب ہے، اور پھر ہر باب میں اسی کے مطابق، انہی کے عنوان کے مطابق جو ہے وہ حدیثوں کو شیخ کلینی نے جمع کیا۔ یہ ایک منہج تھا جو شیعہ محدثین کے درمیان پہلے رائج نہیں تھا، یہ ایک نیا منہج تھا شیعہ علماء کے درمیان۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو کافی پذیرائی ملی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں وہ اس طرح نہیں تھی۔ یعنی پہلی حدیث آپ کو کتاب طہارت پر ہے تو دوسری حدیث آپ کو جو ہے وہ شفاعت پر ہے، تیسری حدیث آپ کو جو ہے طب پہ ملے گی، تو چوتھی حدیث آپ کو تفسیر میں ملے گی۔ یعنی علماء کے درمیان جو کتب رائج تھی وہ اس طرح کی۔ تو یہ کتاب اس الکافی، یہ پہلی کتاب ہے جو کہ بہت زیادہ مرتب اور منظم انداز میں لکھی گئی، اور یہ جو انداز شیخ کلینی نے اپنایا تھا یہ صحیح بخاری سے لیا تھا۔ انہی کا منہج، انہی کی طریقہ کار کو اپنے منہج قرار دیا، کیونکہ وہ منہج بھی اچھا تھا، ان سے منہج لیتے ہوئے اور اس کتاب کو انہوں نے لکھا۔ جی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کتاب عقل والجہل صحیح بخاری میں بھی پہلی کتاب یہی ہے، اور اصول کافی میں بھی پہلی کتاب یہی ہے۔ جی اچھا، ہم پہنچے تھے 8ویں روایت پر۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام لا واللہ لا یرجع الامر والخلافت الى آل فلان و فلان ابدا۔ کبھی بھی جو ہے وہ ان دونوں کی آل پر کی طرف جو ہے نہ خلافت پلٹے گی اور نہ ہی ولایت پلٹے گی، ولا الی بنی امیہ ابدا، اور نہ ہی بنی امیہ کی آل کی طرف جو ہے وہ خلافت اور ولایت پلٹے گی، ولا فی ولد طلحہ و زبیر ابدا، نہ طلحہ اور زبیر کی اولاد کی طرف جو ہے وہ ولایت اور خلافت پلٹے گی۔ کیوں نہیں پلٹے گی؟ وذالک، اب یہ وجہ امام بیان کر رہے ہیں یہاں پر، انہم نبذوا القرآن۔ اب دیکھیں قرآن کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، نبذوا القرآن، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، وابطلوا السنن، اور سنتوں کو ختم کر دیا، وعطلوا الاحکام، اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو اب نافذ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ القرآن ہدی من الضلال، قرآن گمراہی سے ہدایت ہے، ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ قرآن خود کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہدی للناس، ہدایت ہے قرآن، نہ کہ الی الناس، یعنی الی الہدی، الی الہدی نہیں ہے، قرآن خود جو ہے وہ ایک ہدایت ہے۔ وطبیان من العمی، اور قرآن اندھیرے پن سے بینائی ہے، اگر آپ اندھیرے میں ہیں تو بینائی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَاستقالۃ من العثرۃ، اور ٹھوکر لگنے سے سنبھالنے والا ہے قرآن۔ سمجھ رہے ہیں سر؟ یعنی انسان جب بھی ٹھوکر کھانے والا ہو اس کو سنبھالنے والا، اس کو سہارا دینے والا کون ہے؟ قرآن ہے۔ وَنُورٌ مِّنَ الظُّلْمَةِ، اندھیرے میں کیا ہے؟ قرآن نور ہے۔ وَضِيَاءٌ مِّنَ الْأَحْدَاثِ، اور حادثوں سے کیا ہے؟ بچاؤ کرنے والا ہے، بچانے والا ہے۔ وَعِصْمَةٌ مِّنَ الْهَلَكِ، ہلاکت سے پناہ دینے والا ہے۔ وَرُشْدٌ مِّنَ الْغَوَایَ، اور گمراہی سے رہنمائی
کرنے والا ہے، وبیان من الفتن اور فتنوں سے آگاہی دینے والا ہے قرآن، وبلاغ من الدنیا الی الاخرہ قرآن دنیا سے آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وفیہ کمال دینکم اور تمہارے دین کا کمال بھی قرآن میں ہے، وما عدل احد عن القرآن الا الی النار کوئی بھی اگر قرآن سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی طرف جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ تو یہاں پر امام نے قرآن کو ہدایت کہا، تبیان کہا، استقالہ کہا، نور کہا، ضیاء کہا، عصمہ کہا، رشد کہا، بیان کہا اور بلاغ کہا۔ یہ قرآن کی صفات کو امام نے یہاں پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرآن کی یہ صفات ہیں۔ جائیے اس کے بعد نویں روایت ہے، ان القرآن زاجر و آمر قرآن روکتا ہے، روکنے والا ہے اور حکم دینے والا ہے، یأمر بالجنہ ویزجر عن النار وہ جنت کا حکم دیتا ہے اور جہنم سے روکتا ہے، یعنی وہ تمام امور آپ کو بتائے گا جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے اور ان تمام امور کو سے روکے گا جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ تو قرآن زاجر بھی ہے اور آمر بھی ہے۔ 10ویں روایت جو ہے وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اعطیت السور اب یہ جو روایت ابھی ہم بیان کر رہے ہیں زاجر و عامر اور یہ جو روایت ہے ابھی 10ویں روایت ہے، یہ علوم قرآن کے اندر ان روایتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح نا آگا صاحب؟ اعطیت سور الطوال مکان التورات تورات کی جگہ پروردگار عالم نے مجھے لمبی صورتیں دی ہیں، واعطیت میئین مکان الانجیل اور انجیل کی جگہ مجھے وہ صورتیں دی ہیں جن کی آیتیں 100 ہیں یا 100 سے کچھ زیادہ ہیں۔ یہ جو سور الطوال ہے اہل تشیع اور خود سنیوں کے درمیان، سنی علماء کے درمیان شروع کی 6 صورتیں تو اس پہ اتفاق ہے کہ یہ، لیکن 7ویں صورت میں تقریباً بعض جگہوں پہ 50 اقوال پائے جاتے ہیں کہ کون سی سورہ ہے، لیکن جو معروف اور جو ہے وہ سورہ یونس ہے، یا جو ہے وہ 7ویں جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 7ویں سورہ ہے وہ زیادہ معروف ہے، یہ قول ہے۔ تو شروع کی جو 7 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ آل عمران اور یہ شروع کی 7 صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سورہ طوال ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے تورات کی جگہ یہ دی گئی، مجھے انجیل کی جگہ اعطیت میئین یعنی وہ سورہ دی گئی کہ جن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 100 ہے یا 100 سے کچھ زیادہ ہیں۔ صحیح؟ وہ اعطیت المثانی مکان الزبور اور یہ پھر اس کے بعد مثانی ان آیت صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی تعداد جو ہے، جن کی آیتوں کی تعداد 100 سے کچھ کم ہو، وہ مجھے دی گئی ہیں زبور کے مقابلے میں۔ زبور کی جگہ مجھے یہ صورتیں دی گئی۔ زبور جی آگا صاحب؟ جہاں احسن تو تورات کی آیتیں بہت طویل ہیں، صحیح ہے، اس کے بعد انجیل ہے، اس کے بعد زبور ہے، اسی وجہ سے تورات کی جگہ لمبی صورتیں دی گئی اور انجیل کی جگہ جو ہے وہ میئین دیا گیا اور زبور کی جگہ جو ہے مثانی دیا گیا۔ وہ فضلت بالمفصل اور مجھے فضیلت جو دی گئی ہے، اب دیکھیں تورات کی جگہ مجھے مل گئی، کچھ صورتیں دے دی گئی تورات کی جگہ، صحیح آگا صاحب؟ انجیل کی جگہ مجھے کچھ صورتیں مل گئیں، زبور کی جگہ مجھے کچھ صورتیں مل گئی، لیکن اب مجھے فضیلت بھی ملی ہے، کچھ زیادہ صورتیں ملی۔ وہ کون سی ملی ہے؟ المفصل، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے درمیان بار بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ 80 و 60 سورہ جو کہ کتنی ہیں؟ 68 سورہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ یہ مجھے دی گئی ہیں۔ اب یہ نہ مکان زبور ہے، نہ مکان تورات ہے اور نہ ہی انجیل ہے، بلکہ یہ زیادہ ہے، اس لیے کہا فضل تو مجھے فضیلت دی گئی ان سورہ۔ یعنی ہوا کی ضمیر پلٹ رہی قرآن کی طرف۔ والقرآن مہیمن علی سائر الکتب قرآن جو ہے ساری آسمانی کتب کا کیا ہے؟ سربراہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حافظ ہے، یعنی ان کتب کو بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور ساتھ میں دیگر مطالب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ والتوراۃ لموسیٰ والانجیل لعیسیٰ وزبور لداؤد۔ تو اس اللہ کے رسول نے اس روایت کے مطابق قرآن کے ذریعے سے اپنی فضیلت کو بیان کیا، یعنی قرآن کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ خود اللہ کے رسول کے فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ خود قرآن ہے۔ 11ویں روایت کیا ہے؟ عن ابی جعفر علیہ السلام قال یجیء القرآن یوم القیامہ۔ یہ پوری روایت ہم تفصیل کے ساتھ پہلی روایتیں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں کچھ اضافہ ہے، وہ ہم آخر میں پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں ہے فیقول تبارک وتعالی ادخلہم الجنہ علی منازلہم فیقوم فیتبعونہ فیقول للمؤمن۔ وہ قرآن مومن سے کیا کہے گا؟ اقرا ورقہ، پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ، یعنی یہ ظاہر ہے جنت میں کیا ہے؟ منازل ہیں،
درجات ہیں. اب جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کیا ہوں گے؟ بلند ہوتے جائیں گے. قال فیقرأ ویرقى، وہ قرآن پڑھے گا اور بلند ہوتا جائے گا. حتی یبلغ کل رجل منہم منزلته التي هي له فینزلها، یہاں تک کہ ہر جنتی قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جگہ تک پہنچ جائے گا کہ یہ میرا مقام ہے، یہ میری منزلت ہے، اور پھر وہ اس منزلت میں اتر جائے گا. سمجھ رہے ہیں آگا سب؟ جی. تو قرآن جو ہے قیامت کے دن منزلت حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ اگر ہمیں بلند منزلت چاہیے قرآن جنت میں تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. 12ویں روایت قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان دواوین یوم القیامتی ثلاثۃ. دیکھیں قیامت کے دن امام فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال جو ہے وہ 3 طرح کے ہوں گے. نامہ اعمال دیوان فیہ نعم، ایک نامہ اعمال یعنی کہ ایک نامہ اعمال ہوگا جس میں نعمتیں ہوں گی، اس بندے کے پاس کتنی نعمتیں تھیں. و دیوان فیہ الحسنات، یعنی قائمہ جو ہوگا، فہرست جو ہوگی اس میں اس کے حسنات لکھے ہوں گے کہ اس کی حسنات کتنے ہیں، اس کی نیکیاں کتنی ہیں. چاہیے. وہ دیوان فیہ سیئات، اور ایک قائمہ ہوگا، فہرست ہوگی جس میں اس کی برائیاں لکھی بھی ہوں گی. فیدعا فیقابل بین دیوان النعم و دیوان الحسنات، اب دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ نامہ اعمال. صحیح ہے. اور وہ جو فہرست ہے جس میں اس کی نعمتیں ہیں ان کے درمیان کیا ہوگا؟ ایک آمنا سامنا کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا. فتستغرق النعم عامۃ الحسنات، تو نعمتیں زیادہ ہوں گی اور حسنات نیکی کیا ہوں گی؟ کم ہوں گی. خدا نے آنکھیں دی، ناک دیا، خدا نے صحت دی، امن دیا، خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، خدا نے اچھے والدین دیے، اچھا ماحول دیا، اور اس سے بڑی بڑی نعمتیں نجف میں رہنے کی توفیق دی، مولا امیر کی زیارت دی، کربلا کی زیارت دی. وہ نعمتیں 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 ایک طرف لکھی ہوئی ہوں گی اور ایک طرف ہمارے نیکیاں لکھی ہوں گی. تو بس کیا ہوگا؟ نعمتیں زیادہ ہوں گی اور نیکیاں کم ہوں گی. جید. وَيَبْقَى دِيوَانُ السَّيِّئَاتِ، اب تو ابھی تک ہم برائی کے تک تو پہنچے ہی نہیں، ہماری نیکیاں تو نعمتوں میں ہی ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں گا صاحب؟ فَيُدْعَى بِابْنِ آدم الْمُؤْمِنِ لِلْحِسَابِ، اب اسے بلایا جائے گا کہ آؤ ذرا حساب کتاب کریں آپ کا. فَيَتَقَدَّمُ الْقُرْآنُ أَمَامَهُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، اب جیسے ہی وہ آگے بڑھ رہا ہوگا فوراً سے قرآن آگے آ جائے گا. صحیح. فَيَقُولُ يَا رَبِّي أَنَا الْقُرْآنُ، اے پروردگار میں قرآن ہوں. وَهَذَا عَبْدُكَ الْمُؤْمِنُ، یہ تیرا بندہ ہے، مومن بندہ ہے. وَقَدْ كَانَ يُتْعِبُ نَفْسَهُ بِتِلَاوَتِهِ، یہ اپنے آپ کو تھکایا کرتا تھا، میری تلاوت کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکاتا تھا. وَيُطِيلُ لَيْلَهُ بِتَرْتِيلِهِ، یہ رات بھر مجھ میں جو ہے وہ تعمق کرتا تھا، تأمل کرتا تھا، مجھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. وَتَفِيضُ عَيْنَاهُ إِذَا تَهَجَّدَ، جب نماز شب پڑھتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. فَأَرْضِيهِ كَمَا أَرْضَانِي، تو لہٰذا اب اسے تو راضی کر جس طرح اس نے مجھے راضی کیا. قال فَيَقُولُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ، اب اس کے حالات تو بڑے خراب تھے آغا صاحب. اب اس کی جو فہرست تھی نعمتوں کی وہ تو سارے کے سارے اس کے حسنات کو کھا گئی کہ تمہاری نعمتیں زیادہ ہیں، تمہارے پاس فیسلٹیز زیادہ تھی، تم نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا. اب یہاں اس کا محاسبہ تھا، الٹا اس کی برائیاں بھی اپنی جگہ موجود تھی. تو حالات تو اس بیچارے کے بہت زیادہ خراب تھے، لیکن اب وہ آگے حساب کے لیے بڑھ ہی رہا تھا، فوراً سے قرآن سامنے آ گیا اس کو بچانے کے لیے. دیکھ رہے ہیں آگے سب؟ جید. فیقول العزیز الجبار عبدی ابسط یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ کو آگے کرو. فیملؤها من رضوان اللہ العزیز الجبار، تو خدا اپنی رضامندی کو اس سے بھر دے گا. صحیح ہے. فیملؤ شمالہ من رحمت اللہ، ثم یقال هذه الجنت مباحۃ لک، یہ جو جنت ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ مباح ہے. فقرأ واسعد فاذا قرأ آیۃ سعد درجۃ، اب اسے کہا جائے گا قرآن کی آیتیں پڑھو اور جنت میں بلند درجہ حاصل. اب جتنی آیتیں پڑھے گا، جتنی آیتیں اسے یاد ہوگی اس وقت، وہ پڑھتا جائے گا اور آگے پڑھتا جائے گا. تو قیامت کے دن اسے ہی قرآن یاد ہوگا جو قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہوگا، جو نہیں پڑھتا ہوگا اسے یاد نہیں آئے گا. 13ویں روایت ہے قال علی بن الحسین علیہم السلام لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی، اگر دنیا میں مشرق و مغرب میں ہر شخص مر جائے، کوئی بھی نہ ہو، اور اگر میرے ساتھ قرآن ہے تو مجھے وحشت محسوس، اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وَقَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَرَأَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى كَادَ أَن يَمُوتَ،
یعنی جب امام اس آیت تک پہنچتے تھے مالک یوم الدین، امام اسے اتنی دفعہ پڑھتے تھے کہ قریب تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اتنا پڑھتے تھے اس آیت کو بار بار۔ جی، تو یہاں پر امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ایک انیس ہے، انسان کبھی تنہا نہیں ہو سکتا اگر اس کے ساتھ قرآن ہو۔ 14ویں روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام اذا جمع اللہ عز وجل الاولین والآخرین اذا هم بشخص قد اقبل لم يرى قط احسن صورتا منه، جب خدا قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا تو ایک شخص آئے گا جو اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا حسین ہوگا، اس جیسا کبھی کسی کو نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ جی، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ، وہی والی روایت ہے پہلی والی، مومنین کہیں گے ہم میں سے ہے، شہداء کہیں گے ہم میں سے ہے، شہداء بحر کہیں گے ہم میں سے ہے، ملائکہ کہیں گے ہم میں سے ہے، یہاں تک کہ قرآن کہاں پہنچے گا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے گا اور سجدے میں چلا جائے گا۔ جی، فَيَقُولُونَ هَذَا الْقُرْآنُ فَيُجُوزُهُمْ ثُمَّ يَنْتَهِي حَتَّى يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِي مَكَانِي، دیکھیں قیامت کے دن خدا اپنی قسم کھائے گا، لَأُكْرِمَنَّ الْيَوْمَ مَنْ أَكْرَمَكَ، جس نے دنیا میں تمہیں عزت دی ہے آج میں اسے عزت دوں گا، وَلَأُهِنَنَّ مَنْ أَهَانَكَ، جس نے تمہیں خفیف جانا، ہلکا لیا، آج میں بھی اسے کیا کروں گا؟ ہلکا لوں گا، خفیف جانوں گا۔ قرآن جو ہے وہ جسے دنیا میں جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا اہتمام کرے گا، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کا اہتمام کرے گا، اور جو قرآن کو نظر انداز کرے گا قیامت کے دن اسے بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ باب فضل حامل القرآن، اب دیکھیں یہ جو حامل القرآن ہے یا اہل قرآن، بعض روایتوں میں حامل قرآن، بعض روایتوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل قرآن۔ پہلی روایت ہم پڑھیں گے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اہل القرآن فی اعلی درجۃ من الآدمیین ما خلا النبیین والمرسلین، قیامت کے دن جنت میں انبیاء اور مرسلین کے نیچے والا جو درجہ ہوگا وہ حامل قرآن کا ہوگا، وہ اہل قرآن کا ہوگا۔ لیکن حامل قرآن کو اہل قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فلا تستضعفوا اہل القرآن حقوقہم، تو لہٰذا اہل قرآن کے حقوق کو کمتر نہ سمجھو، ہلکا نہ سمجھو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ فإن لهم من اللہ العزیز الجبار لمقانا علیا، خدا کے نزدیک ان کا بہت بلند مقام ہے۔ جو حامل قرآن ہیں، جو اہل قرآن ہیں، ان کو ہلکا مت سمجھو۔ اب دیکھیں اتنا تو پتہ چلا کہ اہل قرآن حامل قرآن کا ایک بلند مرتبہ ہے، سوال یہ ہے کہ اہل قرآن اور حامل قرآن کون ہے؟ صحیح نا صاحب؟ اب یہ دوسری روایت ہم پڑھیں گے جو کہ اہل قرآن اور حامل قرآن کو بیان کر رہی ہے کہ یہ ہے کون۔ اب تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یعنی جنت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد جو درجہ ہوگا وہ اہل قرآن کا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال الحافظ للقرآن العامل به مع سفرۃ الکرام البررہ، یہ ہے حامل قرآن کہ جو قرآن کو حفظ کرے اور اس پر عمل کرے۔ دو چیزیں، حافظ یعنی حفظ کرے اور ساتھ میں عمل کرے۔ جی، مع سفرۃ الکرام البررہ یعنی معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ شخص کن کی صف میں کھڑا ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ بھی عام فرشتے نہیں، معزز فرشتے، ان کی ایک عزت و احترام ہوگا، یعنی سرداران کے ساتھ ہوگا۔ جی، تیسری روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تعلموا القرآن، قرآن کو سیکھو، فإنه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شباب جميل شاحب اللون فيقول له قرآن أنا الذي كنت أسهرت إلى آخره۔ تو امام یہ جو روایت ہے ہم نے پہلی روایت میں اس کو پڑھ لیا تھا کہ یہاں پر امام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اور ایک بہترین صورت میں آئے گا اور اس کی شفاعت کرے گا جو اسے پڑھتا ہوگا۔ چوتھی روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، بہت خوبصورت روایت ہے آگا صاحب کہ جو بھی قرآن کو پڑھے وہ جوان ہو، مومن ہو، اختلط القرآن بلحمه ودمه، قرآن جو ہے اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جائے گا۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، پروردگار عالم اسے نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ قرار دے گا۔ وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن حاجز ہو جائے گا قیامت کے دن۔ آپ نے دیکھا وہ روایت آئی تھی جس کے نیک نامہ اعمال کی ایک فہرست ہوگی،
نیک نامہ اعمال ہوگا، اور ایک وہ فہرست ہوگی جس میں نعمتیں ہوں گی کہ ہم نے اس کو کیا کیا دیا، اس نے اس کے بدلے میں کتنی نیکیاں کی. تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور نعمتیں زیادہ ہوں گی. تو نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیا بچا اس کے پاس؟ صرف برائیاں بچی. اب وہ اس کا حساب کتاب کے لیے جب بلایا جائے گا تو قرآن سامنے آ جائے کہ پروردگار اس نے بڑی محنت کی ہے میرے اوپر، رات بھر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی ہے. جید. تو یہ ہے حدیث کہ قرآن جو ہے وہ حاجز ہو جائے گا قیامت کے دن. اب اس روایت میں تفصیل نہیں لکھی ہوئی، آپ کو دوسری روایت میں تفصیل مل گئی ہے. اگر کوئی پوچھے کہ یہاں پر حدیث سے کیا مراد ہے تو آپ اس طرح سے، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ان کلامنا کل قرآن، ہمارا کلام جو ہے وہ قرآن کی مانند ہے. یفسر بعضها بعضا، کہ بعض کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے. تو کلمہ حدیث کو آپ جو ہے وہ پچھلے والی روایت سے اس کی شرح کر سکتے ہیں. یقول یا ربی ان کل عامل قد اصاب اجر عمله غیر عاملی فبلغ به اکرم عطایاک، کہ پروردگار عالم ہر عامل کو جو ہے اس کا اجر ملا ہے، ہاں غیر عاملی فبلغ به اکرم عطایاک، بس میرے عامل جو مجھ پہ عمل کرنے والا ہے اس کو بھی تو بہترین اجر دے، بہترین اجر دے. قال فیکسوه اللہ عز وجل حلتین من حلل الجنہ ویوضع علی رأسه تاج الکرامہ، کپڑے بھی پہنا دیے جائیں گے، جنت کے زیورات بھی دے دیے جائیں گے، اور جو ہے وہ تاج بھی پہنا دیا جائے گا، یعنی ایک دولہے کی طرح اس کو تیار کیا جائے گا جنت کے لیے. صحیح ہے. ثم یقال هل ارضیناک فیہ، کہ اب ہم نے تمہیں راضی کیا. قرآن کو صدا آئے گی کہ ہم نے تمہیں راضی کیا. فیقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ یا ربی قد کنت ارغب له فیما هو افضل من هذا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس سے دیا جائے، یہ قرآن کہے گا. فیعطى الامن بیمینہ والخلد بیسارہ، اسے ایک ہاتھ میں امن دیا جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں زندگی دی جائے گی ہمیشہ کی، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے. ثم يدخل الجنہ، اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کپڑے بھی مل گئے، تاج بھی مل گیا اور ہدیہ بھی مل گیا، دونوں ہاتھوں میں ہدیہ لے کر اب وہ جنت میں داخل ہوگا. فیقال له اقرا، اب یہ قرآن کی وجہ سے جنت میں داخل تو ہو گیا، لیکن اب فضیلت ختم نہیں ہوئی قرآن کی، بلکہ ابھی بھی ابتدا ہو رہی ہے. اب کیا کہا جائے گا؟ قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ. اقرا واسعد درجۃ، ایک آیت پڑھو ایک درجہ بلند کرو، پھر ایک اور آیت پڑھو اور درجہ بلند کرو. تو جتنے آیتیں زیادہ پڑھتے جاؤ گے اتنا زیادہ بلند درجہ جنت میں ملے گا. ثم يقال له هل بلغنا به وارضيناك، اب صحیح ہے، اب راضی ہو. اب یہاں پر تو اس کی اپنی صلاحیت ہے، ہم نے اسے کپڑا بھی دیا، ہم نے اسے تاج بھی دیا، ہم نے اس کے دونوں ہاتھوں میں گفٹ بھی دے دیے، ہدیے بھی دے دیے. اب یہ اس کی صلاحیت ہے، جتنی آیتیں اس کو یاد ہوگی پڑھتا جائے بلند ہوتا جائے. اب راضی کیا. فیقول، اب قرآن کیا کہے گا؟ نعم، پروردگار میں اب راضی ہو گیا. قال ومن قرأه كثيرا، اب جو قرآن کو زیادہ پڑھے گا، امام کیا فرماتا ہے؟ قال من قرأه كثيرا، جو قرآن کو کثرت سے پڑھے گا. وتعاهده بمشقة من شدة حفظه، اور جسے یاد کرنے میں بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہو، شام کا وقت ہے، دور جانا ہے، پڑھنے جانا ہے، بھائی قرآن کی وجہ سے ہی جو ہے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں. صحیح، قرآن کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بعض اوقات حفظ کرنے میں مشکل ہوتا ہے. قرآن کو حفظ کرنا بھی آسان نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے آسان ہے، بعض لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اعطاہ اللہ عز وجل اجر هذا مرتين، تو اس کا اجر دو ایسے شخص کے برابر ہوگا. یعنی جو مشقت کے ساتھ قرآن کو حفظ کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کا اہتمام کرے، اس کا اجر جو ہے وہ ڈبل ہوگا، مضاعف ہوگا. پانچویں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان احق الناس بالتخشع فی السر والعلانیہ. اب دیکھیں اہل قرآن کی صفات کیا ہونی چاہیے، یہاں پر جو ہے وہ اہل قرآن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. ان احق الناس بالتخشع فی السر والعلانیہ لحامل القرآن، زیادہ حق کن لوگوں کا ہے کہ دل کو اللہ کے حضور جھکائیں. کون ہے وہ لوگ؟ چاہے وہ اعلانی طور پر ہوں یا اکیلے میں ہوں، سب کے سامنے ہوں یا تنہا ہوں، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، وہ کون ہے؟ حامل القرآن، جو اہل قرآن ہے، ان کا زیادہ حق ہے. وَيَا حامل القرآن، اب دیکھیں حامل قرآن کی تو بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. اب کوئی ایسا نہ ہو کہ ہواؤں میں اڑنے لگے، قرآن حفظ کر لیا، اب اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو ہی اب میں ہی اچھا ہوں باقی کوئی اچھا نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے حامل قرآن کی تربیت کی جا رہی ہے. یا حامل القرآن تواضع به يرفعك اللہ، کہ اے حامل قرآن تواضع سے کام لو،
تکبر سے کام نہ لینا، جھکو، اپنے آپ کو جھکاؤ. یرفعک اللہ، پروردگار تجھے بلند کرے گا. ولا تعزز به فیذلک اللہ. قرآن پڑھنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ بس میں ہی جنتی ہوں، میرا بڑا مرتبہ ہے، باقی تو سب ایویں ہی ہیں، کسی کو کچھ نہیں آتا. ہاں، تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو عزت مند نہیں سمجھنا. پروردگار عالم تمہیں ذلیل کر دے گا. یعنی یہی قرآن. اگر انسان تواضع سے کرے تو خدا اسے عزت دیتا ہے، اور اگر اسے تواضع سے نہ رکھے تو خدا اسے اسی کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ ذلیل کر دیتا ہے. یا حامل القرآن، اے حامل قرآن، اے اہل قرآن، تزین به للہ یزینک اللہ به. تم جو قرآن حاصل کر رہے ہو، اپنے آپ کو مزین کر رہے ہو، اپنے آپ کو زینت بخش رہے ہو قرآن کے ذریعے سے، وہ اللہ کے لیے کرو. ولا تزین به للناس، لوگوں کے لیے نہ کرنا. اگر قرآن حاصل کر رہے ہو، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہو، اسے حفظ کر رہے ہو، اس پہ عمل کر رہے ہو، تو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کرو، لوگوں کے لیے نہ کرنا. کیوں؟ فیشینک اللہ به، تو خدا تمہیں رسوا کر دے گا. یہ جو جسے تم زینت سمجھ رہے تھے، یہ تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گا، تمہارے لیے برائی کا سبب بنے گا. سمجھ رہے ہیں سب؟ تو یہ جو ہے حامل قرآن کا فریضہ ہے کہ وہ کس طرح سے حامل قرآن ہونے چاہیے. صحیح نا؟ صرف یہ نہیں کہ مجھے قرآن آتا ہے، میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، میں تجوید اچھی کرتا ہوں، میرے پاس قرأت ہے، اور میں جو ہے قرآن کو سمجھتا بھی ہوں، اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، لہٰذا میں زیادہ بہتر ہوں دوسروں سے. یہ نہیں انسان کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد امام فرماتے من ختم القرآن. اب دیکھیں دوبارہ سے قرآن کی فضیلت شروع ہو گئی. کأنما ادرجت النبوۃ بین جنبیہ، کہ جو بھی قرآن کو ختم کرے، پہلے سے لے کر آخر تک اسے حفظ کرے، اس پر عمل کرے، گویا کہ نبوت اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان لکھ دی گئی ہے، داخل کر دی گئی ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ، بس وہی اس کے پاس نہیں آتے. کیونکہ نبوت کے جتنا بھی علوم ہے، نبوت کی جتنی صفات ہے، کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے. اور اس شخص نے کیا کیا؟ قرآن کو اپنا لیا. صحیح ہے؟ تو گویا کہ نبوت جیسا مرتبہ ہے، لیکن وہی اس پر نہیں. یعنی کتنا بلند مرتبہ ہے حامل قرآن کا، دیکھنے آگا سب. ومن جمع القرآن. اب آپ حیران ہوں گے، جب اتنا بڑا مرتبہ ہے تو اتنی سختی کیوں؟ اس طرح سے کیوں کہا کہ اسی قرآن سے تمہیں ذلیل کر دیں گے؟ جو قرآن جو ہے اتنا عظیم مرتبے پر لے کے جاتا ہے انسان کو، تو ایسا کیوں ذہن میں آیا ہوگا؟ یہ تو انبیاء کے لیے بھی تھا آگا صاحب. صحیح نا آگا صاحب؟ انبیاء کے لیے بھی یہی تھا کہ صحیح ہے، ہم نے تمہیں علم دیا، تمہیں وحی دی، لیکن تواضع کرو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے بہت ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ مناسبت ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ روایت سمجھ میں آئے. ایک دفعہ جناب موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ کل آنا تو میرے پاس ایسی چیز کو لے کر آنا جو تم سے زیادہ، جس سے تم اپنے آپ کو زیادہ افضل سمجھتے ہو، اسے لے کر آنا اپنے ساتھ، کل ہم پھر گفتگو کریں گے. تو جناب موسیٰ جو ہے اگلے دن آیا تو ڈھونڈنے لگے گاؤں میں، کوئی تو ہو جس سے میں زیادہ افضل ہوں. کوئی نظر نہیں آیا. کہا یہ ایک بوڑھا شخص ہے، لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، چلو ہو سکتا ہے میں اس کا، نہیں میں اس سے افضل. کہا یہ گنہگار ہے، یہ بہت زیادہ خدا کی معصیت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ افضل ہوں گا. لیکن کہا نہیں میں اس سے زیادہ افضل نہیں ہوں. کرتے کرتے اب جناب موسیٰ اسی پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں اللہ کے رسول جناب موسیٰ پروردگار عالم سے گفتگو کیا کرتے تھے. اتنے میں ایک کتا نظر آیا جو زخمی تھا، پڑا ہوا تھا. تو پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں تو میں اس سے تو زیادہ افضل ہوں. لیکن پھر جناب موسیٰ نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور چلے گئے. اب خدا سے گفتگو ہو رہی ہے. اتنے میں پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ ایسی مخلوق کو لے کر آنا کہ جس سے تم اپنے آپ کو زیادہ افضل سمجھ رہے ہو. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی سے زیادہ افضل ہوں. فوراً عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اگر آج تم کسی کو بھی لے آتے میں تم سے نبوت کو چھین لیتا. آج کسی کو بھی اگر لے آتے میں تم سے نبوت کو چھین لیتا. تو خدا کو پسند نہیں ہے کہ انسان اگرچہ اہل علم ہو، بڑی عظیم جگہ پہ رہتا ہو، نماز باوقت پڑھتا ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے، ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھے دوسروں سے. جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی سے بھی افضل نہیں سمجھ رہے. ومن جمع القرآن. تو لہٰذا فضیلت کا ہونا الگ ہے اور صفات کا ہونا الگ ہے. ان فضیلت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے. جید من ختم القرآن من جمع القرآن. اور جو قرآن کو جمع کرے فنولہ، تو اس کے لیے کیا ہے مناسب؟ فنولہ لا یجہل مع من یجہل علیہ. جاہلوں کے ساتھ جاہل نہ بنے. اگر کوئی جاہل ٹکرا جائے تو اس کے سامنے جاہل نہ بنے، سکوت اختیار کرے. ولا یغضب فی من یغضب علیہ. اور جو غصہ کر رہا ہو اس کے سامنے غصہ نہ کرے. ولا یحد فی من یحد.
وَلَكِنَّهُ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَغْفِرُ۔ اب حامل قرآن کی صفت کیا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دے، یعنی ختم کر دے معاملے کو، صحیح ہے۔ وَيَصْفَحُ درگزر کرنے والا ہے، اگر کوئی غصہ بھی کر رہا ہے تو انسان درگزر کر کے چلا جائے، کوئی برا بھلا بھی کہہ رہا ہے تو درگزر ہو کے کر کے نکل جائے آگے۔ وَيَغْفِرُ اور بخش دینے والا ہے، بخش دینے والا غفران کیا مطلب ہے، یعنی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا، بتانے والا نہیں ہے۔ دیکھیں معافی الگ چیز ہے، غفران الگ چیز ہے، معاف تو کر دیا لیکن 10 جگہ جا کے بتا رہا ہے میں نے اس کو معاف کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل قرآن کیا ہوتا ہے؟ اہل قرآن جو ہے وہ یغفرو مغفرت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب، اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو نہ صرف آپ اسے معاف کرتے ہیں بلکہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، صحیح نا۔ وَيَحْلُمُ لِتَعْظِيمِ الْقُرْآنِ، یہ سب یہ کیوں کرتا ہے؟ قرآن کی تعظیم کی وجہ سے، یہ قرآن اس کے پاس ہے، وہ حامل قرآن ہے، تو قرآن کی عزت کی خاطر وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ وَمَنْ أُوتِيَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ أُوتِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِيَ، اور جسے قرآن دیا گیا ہو اور وہ یہ گمان کرے کہ کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر چیز ہے، یعنی میرے پاس اگر قرآن ہے اور میں یہ سوچوں کہ میرے سے زیادہ فلاں کے پاس اچھی چیز ہے، صحیح ہے، فقط عظم ما حقر اللہ وحقر ما عظم اللہ، تو اس نے کیا کیا، اس کی تحقیر کی جسے خدا نے تعظیم دیا، اور اس کی تعظیم کی جس کو خدا نے تحقیر کی، جس کی خدا نے تحقیر کی، یعنی جس کی خدا نے عزت کم کی ہے اس کو آپ عزت زیادہ دے رہے ہیں، یعنی قرآن کی ایک اہمیت ہے، خدا قرآن کی ایک تعظیم ہے، تو کبھی بھی آپ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس قرآن ہے اور مجھ سے بہتر تو اس کے پاس ہے، آج یہ اپنی زندگی اچھی جی رہا ہے، نہ کہ میں جی رہا ہوں قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کو اہتمام کرنے کی وجہ سے میں بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہو گیا، یہ نہ سمجھا، جو آپ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ چھٹی روایت، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال الناس اربعۃ فقلت جعلت فداک وما هم، ناس کیا ہے، 4 طرح کے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ فقال رجل اوتی الایمان ولم یؤت القرآن، وہ شخص ہے کہ جیسے قرآن اوتی الایمان، ایمان تو دیا گیا مگر قرآن نہیں دیا گیا، ورجل اوتی القرآن ولم یؤت الایمان، جسے قرآن دیا گیا مگر ایمان، قاری ہے، حافظ ہے مگر مومن نہیں ہے، ورجل اوتی القرآن واوتی الایمان، اور ایک وہ شخص ہے جسے قرآن بھی ملا اور ایمان بھی ملا، دونوں چیزیں، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ، نہ اس کے پاس ایمان ہے اور نہ ہی قرآن ہے۔ قال فقلت جعلت فداك فسر لي حالهم، ان کی کچھ حالت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسے ہیں۔ فقال وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْإِيمَانَ وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ تَمْرَةٍ طَعْمُهَا حُلْوٌ وَلَا رِيحَ لَهُ، جس کے پاس ایمان ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ قرآن نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے کھجور کی مانند ہے جو کہ میٹھا تو ہے مگر اس کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ آس، آس کہتے ہیں ایک چھوٹا سا پودا ہے جو دکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہرا اور سفید، اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھول ہوتے ہیں، سفید پھول ہوتے ہیں، صحیح ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی جو ذائقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، مر، کڑوا ذائقہ ہوتا ہے، تو اس کی مثال اس پودے جیسی ہے کہ جسے قرآن تو دیا گیا مگر ایمان نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ أُدْرُجَّةٍ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، اب جسے جو ہے وہ دونوں چیزیں دی گئی تو یہ اس پھل کی مانند ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ وَلَا قُرْآنَ فَمَثَلُهُ مَثَلِ حَنظَلَةٍ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحٌ، اس کی مثال حنظلہ جیسی ہے، نہ اس کا جو ہے وہ ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے 7ویں روایت ہے، امام فرماتے ہیں قلت لعلی بن الحسین علیہ السلام ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الحال المرتحل، اب یہ جو صفت ہے، یہ جو اصطلاح ہے اس کو یاد کر لیجئے، الحال المرتحل۔ قلت ما الحال المرتحل، حال المرتحل کیا ہے؟ قال فتح القرآن و ختمہ، یعنی قرآن کو شروع سے کھولا اور آخر تک پڑھا ہو، کل ما جاء باولہ ارتحل فی آخری، یعنی جب بھی شروع سے پڑھتا ہے تو آخر تک لے کے جاتا ہے قرآن کو، صحیح ہے نا؟ اچھا، اس میں کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن شروع سے پڑھ رہے ہیں، میں سورہ الحمد سے شروع کیا تو آپ نے نشان لگا دیا کہ میں یہاں تک پہنچا، پھر آپ نے اگلے دن دوبارہ سے آگے سے پڑھا، اسے کہتے ہیں حال المرتحل۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اعطاہ اللہ قرآن، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، رأى ان رجلا اوتی افضل مما اوتی، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ کسی شخص کو خدا نے زیادہ اچھا دیا ہے مجھ سے، ہاں،
فقد صغر عظیما وعظم صغیرا، تو اس نے جو کمتر چیز تھی اس کو عظمت دے دی، اور جو عظیم چیز تھی اسے کمتر کر دیا۔ اس کے بعد والی روایت ہے قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام من قرأ القرآن فهو غنی ولا فقر بعدہ، جو قرآن کو پڑھے وہ غنی ہے، ولا فقر بعدہ، اور اس کے بعد کوئی فقر نہیں ہے، وَإِلَّا مَا بِهِ غِنًى، ورنہ وہ غنی ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آقا صاحب، یعنی غنی وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے۔ اس کے بعد یا معاشر قراء القرآن اتقوا اللہ عز وجل فیما حملکم من کتابہ، اب دیکھیں کس کی گفتگو ہو رہی ہے، قاری قرآن کی ہو رہی ہے۔ قراء القرآن حامل قرآن ہے، اہل قرآن، یعنی حامل قرآن کو اہل قرآن بھی کہا جاتا ہے، قراء قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فیما حملکم من کتاب فانی مسئول وانکم مسئولون، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ انی مسئول عن تبلیغ الرسالہ، مجھ سے سوال کیا ہوگا، کیا آیا میں نے تمہیں سارے احکام پہنچا دیے، اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیے۔ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتُسْأَلُونَ عَمَّا حُمِّلْتُم مِّن كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِي، اور جو تم سے جو سوال کیا جائے گا وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور میری سنت کے بارے میں جو تم تک پہنچی ہے۔ جید، اس کے بعد والی روایت ہے أَتُحِبُّ سَمِعْتُ موسیٰ بن جعفر علیہم السلام يقول لرجل أَتُحِبُّ البقاء فِي الدُّنْيَا، سوال تو بڑا اچھا ہے، کیا تم دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو؟ فقال نعم، کون ہے کہے گا کہ نہیں رہنا چاہتا، ہر بندہ کہتا ہے مجھے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ فقال لما، کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اب دیکھیں مقصد کیا ہے، اب راوی کا مقصد ہے کہ قال لقراءۃ قل هو اللہ احد، تاکہ میں اس سورہ کی تلاوت کرتا رہوں۔ فسکت عنہ، امام خاموش ہو گئے۔ فقال له بعد ساعة، اس کے بعد کچھ دیر بعد امام نے فرمایا یا حفص من مات من اولیائنا وشیعتنا، کہ جو بھی ہمارے چاہنے والوں میں سے، ہمارے شیعوں میں سے مر جائے، ولم يحسن القرآن، اور وہ قرآن صحیح نہ پڑھے، یعنی قرآن کے معاملے میں اچھا نہ ہو، علم فی قبرہ، اسے اس کی قبر میں قرآن سکھایا جائے گا، لیرفع اللہ بہ من درجتہ، تاکہ قیامت کے دن پروردگار عالم اسے عظیم درجہ عطا کرے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں قرآن سیکھے، تعلم القرآن، اور اگر کوئی مومن بغیر تعلم کے قرآن کے، بغیر تعلم القرآن کے دنیا سے چلا جائے، یا وہ تعلم میں ہو اور اس دنیا سے چلا جائے، تو قبر میں اسے سکھایا جائے گا۔ کیوں؟ لیرفع اللہ بہ من درجتہ فإن درجات الجنہ علی قدر آیات القرآن، قرآن کے جتنی آیتیں ہیں اسی حساب سے درجات آپ کو ملیں گے۔ تو اگر جتنا مومن زیادہ قرآن سنائے گا اتنے زیادہ اسے بلند درجات ملیں گے، اور امام چاہتے ہیں کہ اس کا چاہنے والا جو ہے وہ بلند درجات پر ہو، اس لیے اس کی جو تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہے قبر میں بھی جاری رہے گا۔ یقال له اقرا ورقا فیقرا ثم یرقا، قال حفص فما رأيت احدا اشد خوفا على نفسه من موسى ابن جعفر ولا ارجى الناس منه وكانت قراءته حزنا، اب امام کی قرات کیسی تھی؟ حزین تھی، درد تھا امام کی آواز میں۔ فَإِذَا قَرَأَ فَكَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنسَانًا، یعنی امام جب قرات کیا کرتے تھے گویا کہ ایسا ہوتا تھا کہ امام کسی سے مخاطب ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں۔ آخری روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، قرآن کے حامل کون ہیں؟ اہل جنت میں سے عرفاء ہیں۔ والمجتہدون قواد اہل الجنہ، اور جو مجتہد ہیں وہ قائد ہیں اہل جنت کے۔ ورسل سادۃ اہل الجنہ، اور جو رسول ہیں وہ سید ہیں، سردار ہیں اہل جنت کے۔ والحمد للہ رب العالمین۔